أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے خاص فضل و کرم سے، اس کی خاص رحمت اور توفیق سے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 3 سے آنورڈ اپنا سبق دیکھیں گے اور کچھ آیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسی کی حمد اور اسی کا شکر اور اسی کی تعریف کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ وقت اور یہ مہلت عطا فرمائی، جس نے ہمیں یہ رزق، یہ سہولیات، یہ ہماری ضروریات بے شمار انعام و اکرام اور فضل و کرم ہمارے اوپر کیا، اور خاص کر جس نے ہمارے دلوں میں یہ ڈالا کہ ہم اس بابرکت کلام کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کوشش میں ہمیں استقامت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح سمت عطا فرمائے، اپنی اور اپنے ساتھیوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کی کامیابی اور بھلائی اور اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل حال رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے پہلی جو 2 آیات اپنے پچھلے قرآن کے سبق میں دیکھی تھی، اور اس سے پہلے ہم نے اس سورہ مبارکہ کا جو پس منظر ہے، یا اس کا جو جس وقت یہ نازل ہوئی اس وقت کے حالات و واقعات اور اس وقت کے جو معاملات چل گئے تھے، اس کے اوپر ہم نے کچھ تفصیل جو ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی، جو کہ بہت اہم ہے اس سورہ مبارکہ کو سمجھنے کے لیے اور اس کے موضوعات کا احاطہ کرنے کے لیے، اس کے پس منظر کو جاننے کے لیے۔ تو صرف اس کے چند نکات جو ہے وہ ہم اپنے مائنڈ میں یاد دہانی کے لیے ایک دفعہ دہراتے ہیں، کیونکہ وہی چند نکات جو ہیں یا وہی سارا پس منظر جو ہے، یہ اس میں سے ہی کچھ معاملات جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمیں آگے آیات میں واضح ہوگا ہمارے سامنے، اور یہی جو ہے پوری ایکسپلینیشن بھی ہے اس سورہ مبارکہ کا بھی۔ تو وہ کہ ہمیں پتہ ہے کہ بہت ساری بہت 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 ساری انفارمیشن ڈیٹیلز، ایک کمپلیٹ تاریخ کی جو ہسٹری جو پوری ہے وہ پوری موجود ہے اس موضوع کے اوپر۔ مختصر انداز سے بھی اگر ہم اس کے اوپر بات کریں تو یقیناً بہت سارے پوائنٹس، بہت سارے اہم نقطے، بہت سارے اہم جو واقعات اور معاملات جو ہیں وہ اس میں مس ہو جاتے ہیں یا اس میں ذکر نہیں ہو پاتے، لیکن پھر بھی اس کا احاطہ کرنے کے لیے یا اس موضوع کو اپنے ذہن نشین کرنے کے لیے، دوبارہ سے اپنے ذہنوں میں تازہ کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ فرق کہ ہجرت مدینہ کے وقت مسلمانوں کے کیا حالات تھے، اور جب مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو پہلے ہی 1 ڈیڑھ سال کے اندر اندر بہت سارے مطلب مدینہ کے اندر اور مدینہ کے باہر جو معاملات تھے ان کو ایڈریس کیا۔ اس میں ایک تو مواخات مدینہ جسے ہم کہتے ہیں، سیٹلمنٹ جو مہاجرین کی تھی اس کی مدینہ کے اندر سیٹلمنٹ ہوئی، اور کس طرح سے وہ جو ان کا مطلب معاملات جو ہے وہ طے پائے۔ پھر مختلف قبیلوں کے ساتھ جو کہ مدینہ کے اندر بھی تھے، خاص کر یہودیوں اور عیسائیوں کے، ان کے ساتھ کچھ میوچل ایگریمنٹس جو ہیں وہ طے پا گئے، جو اسلام کو قبول نہیں کرتے وہ بھی، اور جو اسلام کی طرف آگے وہ بھی۔ جو اسلام کی طرف آگے وہ تو یقیناً اس لشکر کا حصہ بن گئے، لیکن جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا ان کے ساتھ بہت سارے ایگریمنٹ، بہت سارے معاملات، اور مدینہ سٹی کے باہر بھی بہت سارے اقدامات ایسے کیے گئے، احتیاطی تدابیر جسے کہہ سکتے ہیں۔ اور اس دوران پھر دوسرے سنہ ہجری میں بدر جو ہے، بدر کا ایک مارکہ جو ہے وہاں ہوا، جس میں ایک فتح جو ہے مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اور اس کے بعد سے جو مشرکین مکہ جو ہیں ان کی دشمنی، ان کی مخالفت جو ہے وہ آگ کی طرح جل رہی، بھڑک رہی۔ پھر اس سے اگلے سال
احزاب کے موقع پر، پھر سوری اس سے اگلے سال جو احد کے موقع پر جیسا معاملات ہوئے، اس کے بعد پھر چلتے چلتے کچھ اور معاملات چلتے چلتے سن 5 ہجری میں غزوہ احزاب جو ہوا۔ اب غزوہ احزاب میں جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی خاص مدد و فضل کرم سے ان کو شکست ہوئی، سارے کے سارے تقریباً قبیلے جو مسلمانوں کے دشمن تھے وہ وہاں پر عیاں ہو گئے، یہاں تک کہ جو مسلمانوں کے حلیف قبیلے جو تھے ان کی جو منافقت جو ہے وہ بھی کھل کر سامنے آ گئی غزوہ احزاب میں۔ تو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ پتہ چلیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے فتح نصیب کی، یا ایک شکست ملی ان کو، سارے دشمن، اسلام دشمن جتنی قوتیں ہیں ان کو۔ تو اس کے بعد سے لے کر وہ ایک معاملات جو ہیں مسلمان، گو کہ وہ کچھ اپنا لوہا جو ہے وہ تو انہوں نے منوانا شروع کیا، لیکن اس کے باوجود وہ ابھی تک اتنے طاقتور نہیں کہ اتنی بڑی طاقت یا سارے کے سارے دشمنوں کا ایک ساتھ میں مقابلہ کر سکیں۔ تو اسی دوران 6 غزوہ احزاب سے تقریباً 1 سال بعد 6 سن ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب کا آنا، جس میں انہوں نے دیکھا کہ وہ مدینہ کی مکہ کی طرف جا رہے ہیں عمرہ کے لیے، احرام بندھا ہوا ہے، اور ان کے کچھ ساتھی صحابہ کرام جو ہیں رضوان اللہ اجمعین وہ بھی ان کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے یہ ہم پوائنٹ واز ہم ان کو دیکھتے ہیں تاکہ ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے خواب کا آنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس کا بھی ہمیں آیات میں آگے جا کر ملے گا۔ اور صبح پھر اٹھ کر انہوں نے اپنے اصحاب کو خواب سنایا اور حکم دیا کہ ہر خاص و عام کو مطلب دعوت دی کہ ہم جا رہے ہیں عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، تو جو جو ہمارے ساتھ جانا چاہے وہ چلے۔ اس میں سے پھر ہم نے دیکھا کہ جو تو صحیح معنوں میں مسلمان تھے انہوں نے تو لبیک کہا اور ساتھ تیاری اپنی شروع کر دی، لیکن مدینہ کے اندر بھی کچھ، اور خاص کر مدینہ کے باہر بہت سارے جو قبائل تھے، انہوں نے یہی سوچا کہ یہ اس قدر بڑے دشمن کے ساتھ اس طرح نہتے جا رہے ہیں، اور مطلب وہاں پر اگر ان کا مقابلہ ہو گیا یا کوئی گڑبڑ ہوگی تو کیا ہوگا، تو یہ تو بس اپنے موت کے منہ میں یا موت کو اپنی دعوت دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو اس طرح سے گو کہ وہ لوگ بھی جو ظاہری طور پر مسلمان تھے لیکن منافق تھے، انہوں نے اس وجہ سے کچھ ہیلے بہانے کر کے، کیونکہ ایک کوئی شرط نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعوت عام دی تھی سب کو جو اس میں آنا چاہے، لیکن جو صحیح دین والے تھے، جو صحیح جو ایمان لے کر آئے تھے، وہ تو اس چانس کو مس نہیں کرنا چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ سفر کریں اور عمرہ کریں۔ لہذا وہ تو سارے تقریباً 1400 سے 15، کچھ روایات میں 1400 اور کچھ میں 1500 آتا ہے، 1400 1500 صحابہ کے ساتھ وہ سفر شروع ہوا، اور باقی جو ہیں منافق جو ہیں خاص کر انہوں نے وہیں پر رہنا اپنے آپ کو مناسب سمجھا کہ اگر کوئی نقصان ہوا، اگر کوئی گڑبڑ ہوگی تو کم از کم ہم تو بچ جائیں گے، اور ان کو کوئی امید نہیں تھی کہ مسلمان جو ہے وہ جا رہے ہیں اور واپس بھی آ سکیں گے کہ نہیں۔ یہ اس بات کا تذکرہ بھی پھر اللہ تعالیٰ نے آیات میں واضح کیا کہ کس طرح سے ان کی منافقت کی ان کے دلوں میں، جس کی وجہ سے وہ سفر میں شامل نہیں ہوئے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر کو، صحابہ کے اس سفر کے بارے میں جو معلومات ہیں وہ مکہ میں پہنچنا اور مشرکین مکہ کو یہ ایک شائبہ گزرنا کہ شاید وہ مسلمان جو ہے وہ مکہ کے اوپر چڑھائی یا کسی جنگ یا کسی لڑائی کے موڈ میں آ رہے ہیں، جبکہ وہ حرمت والا مہینہ جو ہے ذی القعدہ، سن 6 ہجری ذی القعدہ کے مہینے میں یہ سفر جو ہے وہ شروع ہوا۔ تو وہ تو حرمت والا مہینہ ہے، لیکن اب ان کو جب یہ شک ہوا تو انہوں نے کچھ اپنے پیادے جو ہیں وہ بھیجے، ذرا کو جا کے خبر لیں یا ذرا ان سے معاملات جو ہیں وہ کریں، جن میں خاص حضرت خالد بن ولید جو ہیں جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ بھی شامل تھے۔ بہرحال کچھ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ یہ کچھ ایسے حرکات جو ہیں یا کچھ ایسی نقل و حرکت جو ہے وہ مشرکین مکہ کی طرف سے ہوئی ہے، تو انہوں نے اپنا راستہ بدل کر مشکل راستے سے چلتے ہوئے حدیبیہ کے مقام پر پہنچے، اور وہاں پر حدیبیہ کے جو سردار ہیں ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہونا، اور ان کو یقین دلانا کہ ہم تو دیکھے نہتے ہیں، صرف ہمارے پاس یہ احرام باندھے ہوئے ہیں، قربانی کے جانور ہیں، اور ایک ایک تلوار ہے جو کہ اس وقت کے قانون کے مطابق حق تھا اپنے ساتھ سفر میں رکھنا، اس کے علاوہ کوئی اسلحہ نہیں ہے، ہم تو صرف عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے، ہمارا کوئی
لڑائی جھگڑے کا کوئی ایسا نہیں ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ پھر وفود جو ہیں وہ آتے رہے مختلف وقتوں میں حدیبیہ کے مقام پر، جو کہ مطلب ایک سرحد پر مکہ کی۔ یہ ان سب کو یہ یقین ہوا کہ یہ جو مسلمانوں کا قافلہ جو ہے وہ واقعی نہتے ہیں، اور بالکل ان کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا معاملہ کریں، لیکن اس کے باوجود اہل مکہ یا قریش مکہ جو ہے ان کو یہی تھا کہ اگر یہ آ گئے اور انہوں نے یہاں پر عملہ پرفارم کر لیا تو یہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی طاقت جو ہے اس کو قبول کر رہے ہیں، مان رہے ہیں، یا ان کے دین کو ہم مان رہے ہیں کہ ہم نے ان کو بھی الاؤ کیا کہ آ جائیں اور عمرہ کر لیں، یا اس طرح کے معاملات۔ بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ کچھ صحابہ کرام میں کچھ بے چینی پیدا کر کے یا کچھ معاملات گڑبڑ کر کے کوئی ریئیکشن ڈیولپ ہو جائے مختلف موقعوں کے اوپر، لیکن صحابہ کرام نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لیڈرشپ میں وہاں پر بہترین جو رول جو ہے وہ پلے کیا، اور وہ اپنے ان معاملات میں ناکام ہوئے۔ بہرحال اسی اسنا میں پھر حضرت عثمان کو بھیجا مدینہ، سوری مکہ میں، کہ جائیں اور جو رئیس اور سردار لوگ ہیں قریش کے ان سے بات کریں کہ ہم جہاں پر ایک امن و امان کے ساتھ آئے ہیں۔ تو لیکن انہوں نے حضرت عثمان کو وہاں پر روک لیا، اور ایک افواہ اڑا دی کہ حضرت عثمان جو ہے ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ خبر جب واپس پہنچی حدیبیہ کے مقام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، تو ایک شدید جو ایک غم کی اور ایک غصے کی لہر جو ہے وہ دوڑی، اور پھر قوانین کے مطابق اس طرح کا اگر کوئی معاملہ ہو، کسی نے اگر کوئی لڑائی جھگڑا یا کوئی قتل کر دیا تو اس کا بدلہ لینا جو ہے اس کی اجازت ہی چاہ۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے انہوں نے پھر بیعت لی اپنے سارے صحابہ سے کہ ہم تو یہاں سے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدلہ جو ہے وہ لے کر جائیں گے، چاہے ہمیں سب کے سب ہمیں یہاں پر جان دینی پڑی۔ تو وہاں پر ایک بیعت ہوئی، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے اوپر سارے تقریباً 14 سے 15 سے صحابہ جو ہیں انہوں نے بیعت دی کہ انہوں نے پورا اپنا تن من دھن جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے وہاں پر عہد کیا۔ اور اس کا بھی تذکرہ ہمیں ملے گا آگے جا کے آیات میں کہ وہ بیت جو ہے وہ بیت رضوان کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر نہیں بلکہ اللہ کے ہاتھ پر وہ بیعت کی تھی، وہ اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بھی وہاں پر تھا ایک، اور وہیں پر حضرت عثمان جو کہ جن کے بارے میں افواہ تھی کہ شہید کر دیا گیا، ان کے ہاتھ کے بدلے یا ان کی غیر موجودگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو دوسرا ہاتھ ہے وہ شامل کیا یہ عثمان کی طرف سے، کہ حضرت عثمان کی ایک یہ بھی ایک ان کی بڑا ان کے اوپر کہہ لیں کہ بڑا پراؤڈ اور بڑا فخریہ ان کے اوپر ایک تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی غیر موجودگی میں اب ان کی طرف سے ایک ہاتھ جو ہے وہ شامل کیا اس بیعت میں۔ بہرحال حضرت عثمان کا پھر پتہ چل گیا کہ نہیں وہ تو خبر جھوٹی تھی، وہ واپس آ گئے خود ہی، اور پھر ایک وفد جو ہے مشرقین کا وہ آیا، اور وہاں پر حدیبیہ کے مقام پر ایک درخت کے نیچے ایک ایگریمنٹ جو ہے وہ طے پا گیا۔ پہلے تو کوشش ہوتی رہی کہ وہ واپس چلے مجھے مسلمان، لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ وہاں پر جو صحابہ ہیں وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار ہیں، اور کوئی ان میں کوئی اتنی طاقت نہیں کہ وہ ان کا مقابلہ کر سکیں، اور خاص کر حرمت کے مہینے میں، تو انہوں نے پھر یہی غنیمت جانا کہ ایگریمنٹ کر لیں اور کسی طرح سے بس ان کو واپس بھیج دیں، اس سال ان کو عمرہ نہیں کرنے دینا۔ بہرحال ایگریمنٹ کے لیے آگے، اور ایگریمنٹ جو ہے ایک درخت کے نیچے ہوا، اسی لیے وہاں پر جتنے صحابہ کرام موجود تھے ان کو اصحاب شجرہ جو ہے وہ بھی کہا جاتا ہے، ایک درخت کے نیچے بیعت لینے والے، سوری معاہدہ، نہیں سوری، وہ جو بیعت تھی وہ بیعت رضوان جو ہے وہاں پر جو صحابہ موجود تھے ان کو اصحاب شجرہ بھی کہتے ہیں، کیونکہ ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر وہ بیعت لی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، غالباً ایسا ہے۔ بہرحال ایگریمنٹ میں پھر کچھ شرائط ایسی رکھی انہوں نے۔ ایگریمنٹ جو ہے یا صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں وہ بھی ایک بڑا لمبا چوڑا ایک موضوع ہے، لیکن اس میں کچھ شرائط جو رکھی جو کہ جو صحابہ کرام ہیں ان کو لگتا تھا کہ یہ شرائط جو بالکل ناانصافی پر مبنی ہے۔ ان میں سے ایک تو بڑا جو شرط تھی وہ تو 10 سال کا ایک جنگ بندی کا ایگریمنٹ تھا کہ 10 سال تک کے لیے کوئی جنگ نہیں ہوگی، یہ تو ایک بڑی موضوع تھی اس میں۔ لیکن ایک اس میں جو شک تھی اس کی کہ جو کوئی اگر مکہ سے مدینہ کی طرف اگر
کوئی قیدی یا کوئی مسلمان ہو کر یا کوئی اس طرح سے چلا جائے گا تو مدینہ والے اسے واپس کر دیں گے، لیکن اگر مدینہ سے کوئی مکہ میں آئے گا تو اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام کو اس شرط کے اوپر بڑے ریزرویشن سے کنسرن تھے کہ ایک ایسی ناانصافی پر مبنی ایک تحریر ہے یا ایک معاہدہ ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو وہاں پر انڈورس کیا، اور بعد میں جا کر صحابہ کرام جو ہے ان کو بھی اندازہ ہوا کہ یہ تو واقعی ایک بڑی، ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک کامیابی والی شک تھی یہ بھی۔ بہر وہ ایگریمنٹ جو طے ہوا، اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اپنے احرام یعنی قربانی کر کے اپنے ہلاکہ یعنی بال جو ہے وہ منڈوا کر احرام کھول دیں اور واپسی کا سفر کریں۔ صحابہ کرام نے دو تین دفعہ ان سے کہا، لیکن صحابہ کرام جو ہے وہ یہی مطلب وہ امید رکھتے رہے کہ شاید کوئی نیا حکم آ جائے یا سچویشن چینج ہو جائے اور ہم عمرہ کر کے ہی جائیں، واپس کیسے جائیں عمرے کے بغیر۔ بہرحال ام سلمہ جو ہے انہوں نے وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ اپنا اس طرح سے قربانی دے کر مطلب ہلاکہ بال وغیرہ کٹوا کر تو اپنا آپ احرام کھول دیں۔ تو بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کیا، تو ان کے دیکھا دیکھی پھر صحابہ کرام نے بھی ایسے ہی کیا، اور پھر وہاں سے واپسی کا سفر جو شروع ہوا تو وہاں سے واپسی کے سفر میں پھر یہ سورہ مبارکہ جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اس میں پھر بہت سارے معاملات جو حدیبیہ کے میٹر پر ہوئے وہ بھی، اور حدیبیہ کے بعد میں ہونے والے ہیں وہ بھی جو ہے مختلف انداز سے یہاں پر کھول کر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے اس سورہ مبارکہ میں۔ تو یہ ایک مختصر سا، بہت لمبی تفصیل ہے، یہاں سے اس کو اختصار کرنے کے لیے بھی بہت سارے پوائنٹس ہیں وہ مس ہو جاتے ہیں، اور ایک تھوڑا سا ایک مشکل ہوتا ہے کہ کیسے اس کو مختصر کیا جائے۔ بہرحال اسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ ہم نے پہلی دو آیات جو ہیں وہ پڑھی تھی، تو دوبارہ ان کا ترجمہ دیکھتے ہیں پھر آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان فتحنا لک فتحا مبینہ، بے شک ہم نے فتح دی آپ کو ایک واضح فتح، ہم نے آپ کو فتح مبین جو ہے وہ عطا کی۔ اور فتح مبین ہم نے دیکھا تھا یہ جو حدیبیہ کا جو ایگریمنٹ یا صلح حدیبیہ جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے ایک واضح فتح مسلمانوں کی قرار دیا، جس کے کہ بعد میں جا کر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بعد کے جو معاملات ہوئے اس میں پتہ چلا کہ کس طرح سے یہ فتح مبین ایک واضح فتح ہے مختلف انداز میں۔ ایک تو 10 سال کے لیے ایک خوف جو ہے ایک بہت بڑے دشمن کا وہ ٹل گیا کہ 10 سال تک کے لیے کوئی جنگ جنگی جو معاملہ ہے ان کے ساتھ کسی حملے وغیرہ کا جو خوف ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ تھی اس کی، جس کی وجہ سے پھر مطلب یعنی قریش مکہ اور ان کے جو مطلب حلیف قبیلے جو ہیں ان کی طرف سے پرسکون ہونے کے بعد پھر دوسرے محاذ یا دوسرے جو قبیلے اور دوسری قومیں جو ہیں ان کی طرف توجہ ہوئی مسلمانوں کی، اور ان میں بہت بڑی فتوحات جو ہیں وہ بھی ہوئی، جس میں خیبر کی فتح ہے اس کے بعد، اور پھر فدق اور وادی قرا اور تیمہ اور تبوک اور بہت ساری یہودی بستیاں جو ہیں وہ اس طرح سے پھر ان کی طرف توجہ جو ہے وہ زیادہ ہوگی، کیونکہ ایک بڑے دشمن کا خوف جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑی کامیابیوں کی طرف وجہ جو ہے وہ یہ فتح مدمین یا یہ جو حدیبیہ کا ایگریمنٹ جو ہے وہ یہ بنا۔ اس کے علاوہ جو سب سے بڑی جو کنسرن تھا جو صحابہ کرام کو کہ کیسی ایک ناانصافی پر مبنی ایک شک جو ہے کہ اگر کوئی مکہ سے مدینہ آ گیا چھوڑ کر یا بھاگ کر اس کو واپس کیا جائے گا، اور لیکن جو مدینہ سے مکہ گیا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ تو اس میں پھر حضرت ابو بصیر ہیں، ایک صحابی تھے جو کہ قید میں تھے قریش کی، تو وہ وہاں سے نکل آئے، وہ اپنی قید سے بھاگ کر تو مدینہ میں پہنچ گئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس کر دیا، ان کو مانگنے کے لیے، ان کو واپس لینے کے لیے جو وفد آیا اس کو۔ تو راستے میں پھر ابو بصیر جو ہے وہ کسی طرح سے وہاں سے بھاگ نکلے ان کے شکنجے سے یا ان کی قید سے، اور پھر ایک ساحل کی پٹی جو ہے یا ساحل سمندر جو ہے ان کے وہ ایک تجارتی گزرگاہ جو تھی، جو مشرقین مکہ کی ہے قریش کے جو قافلے وہاں سے گزرتے تھے مصر وغیرہ کی طرف یا دوسرے مقامات کی طرف جانے کے لیے، وہاں پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا، اور پہلے اکیلے تھے، اور پھر ان کے بعد پھر جب مکہ میں پتہ چلا کہ اس طرح سے معاملات ہیں، مدینہ والے تو قبول نہیں کریں گے، لیکن اس طرح سے ابو بصیر جو ہیں وہ ایک جگہ پر موجود ہیں، تو وہ اور بھی بہت سارے قیدی جو ہیں وہ وہاں سے بھاگے، اور وہ مدینہ آنے کے بجائے انہوں نے ابو بصیر کو
جوائن کر لی، اور اسی طرح سے 70 سے 80 صحابہ جو ہیں وہ مکہ سے یعنی کہ اپنی جان چھڑا کر وہاں پر جمع ہوئے، اور وہاں پر پھر اپنا بدلہ لینے کے لیے، اور مسلمانوں کے خلاف جو قریش کے لوگ کرتے ہیں وہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ان قافلوں کو لوٹنا وغیرہ شروع کر دیا، اپنی حفاظت کے لیے بھی اور ان سے بدلہ لینے کے لیے بھی۔ اس پر پھر تنگ آ کر مشرکین مکہ کا ایک وفد جو ہے وہ واپس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ کرسی عرصے میں ہو گئے، بہت لمبا عرصہ بھی نہیں گزرا اس معاملے کو، حدیبیہ کے بعد، کہ وہ واپس آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ یہ جو پرٹیکولر کلاس جو ہے اس کو آپ اس میں سے کینسل کر دیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت بن چکی ہے۔ تو لہٰذا یہ شک جس کے اوپر سب سے زیادہ کنسرن تھے صحابہ کرام کے، وہ بھی وہاں سے ڈیلیٹ کر دی اس ایگریمنٹ سے، اور اس طرح سے یہ جو پورا معاہدہ جو ہے وہ بہت طرح سے بہت مختلف انداز سے مسلمانوں کے حق میں جو ہے وہ ہو گیا وقت کے ساتھ ساتھ۔ پر یہ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کو فتح مبین جو ہے واضح فتح کے طور پر یہاں پر ذکر کیا، لیغفر لک اللہ، تاکہ وہ بخش دے اللہ آپ کو، ما تقدم من ذنبک، جو پہلے ہوا آپ کے گناہ سے، وما تأخر، اور جو پیچھے ہوا یعنی آئندہ آنے والے، اس سے پہلے اور اس سے آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی گناہ جو ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے۔ اس کے بارے میں بھی تذکرہ کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تو کوئی ایسا احتمال نہیں ہے۔ ہاں اجتہادی طور پر کچھ معاملات جو ہوتے ہیں، جتنا بڑا منصب، جتنی بڑی ذمہ داری، اتنی بڑی پکڑ اور اتنا کڑا احتساب جو ہوتا ہے، بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے میٹرز میں کچھ معاملات جو تھے جس کا ہم نے ذکر بھی کیا تھا، تو اس میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، کہ آپ کے اجتہادی معاملات کی وجہ سے جو کچھ ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو پوری طرح سے معاف کر دیا۔ یا دوسرے انداز میں، جتنے زیادہ عاجز اور جتنا زیادہ اللہ کے ساتھ لگاؤ رکھنے والا بندہ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو گناہ گار اتنا ہی زیادہ کھٹکتا رہتا ہے کہ کہیں مجھ سے کوئی ایسا میٹر نہ ہو جائے، اتنا ہی اس کو یہ کیئرفل ہوتا ہے کہ کہیں کوئی گناہ یا کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جس سے اللہ تعالیٰ کی پکڑ ہو، تو وہ بھی میٹر جو ہے وہ ایسے بندوں کے ذہن میں آتے رہتے ہیں، بہرحال تاکہ وہ آپ کے پچھلے اور اگلے سارے گناہوں کو وہ بخش دے، وَيُتِمَّ نِعْمَتَ عَلَيْكَ، اور تاکہ وہ پوری کر دے آپ کے اوپر آپ کی اس نعمت کو، اس حدیبیہ کے بعد جتنے معاملات، جتنی نعمتیں، جتنے اللہ تعالیٰ کے انعام و اکرام ہوئے، وہ آہستہ آہستہ سے وقت کے ساتھ ساتھ وہ تاکہ آپ کے اوپر وہ پوری نچھاور کرے اللہ تعالیٰ، یہدی کا صراط مستقیمہ، اور وہ ہدایت دے آپ کو سیدھے راستے کی، کہ ایک جو راستہ ہے جس کے اوپر چل کر دین کا غلبہ جو ہے وہ آنا ہے، یا آخرت کی کامیابی ہے، اس کو تاکہ واضح کر دے آپ کے اوپر، تو تاکہ وہ آپ اپنے ساتھی جو ہیں ان کے اوپر بھی وہ پہنچا دیں ساری۔ آج تیسری آیت آج کے سبق کا جہاں سے شروع ہوتا ہے، وَيَنْصُرَكَ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ، اور تاکہ اللہ مدد کرے آپ کی، نصرًا عزیزہ، زبردست مدد، اور تاکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ فتح مبین یا یہ جو صلح حدیبیہ کا ایگریمنٹ اس لیے کروایا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی زبردست مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے زبردست مدد کی اس صلح ایگریمنٹ کے نتیجے میں، اس کا ہم نے آلریڈی آج یاد دہانی میں بھی تذکرہ کیا، کہ کس طرح سے وہ مطلب ایک بے خوف ہو کر، یا ایک بڑے دشمن کا خوف جو ہے وہ جب ختم ہو گیا، تو کس طرح سے دوسرے محاذوں کے اوپر پھر توجہ دی، اور دوسری قومیں اور قبیلے جو ہیں، جو دوسرے جو علاقے ہیں، وہ بھی ان کے زیر سایہ آ گئے، اور پھر مطلب مختلف انداز سے بہت ساری جو طاقت اور توانائی جو ہے مسلمانوں کی، اس میں بھی اضافہ ہوا، ان کا جو ایک کانفیڈنس لیول تھا وہ امپروو ہوتا چلا گیا، اور یعنی کہ اس کے بعد تو فتح کے اوپر فتح جو ہے، کامیابی کے اوپر کامیابی جو ہے وہ نصیب ہوتی رہی مسلمانوں کو۔ هو الذی انزل السکینۃ، اللہ وہ ہے جس نے نازل کی سکینت نازل کی، یا جس نے مطلب سکون عطا کیا، فی قلوب المؤمنین، مومنوں کے دلوں میں، لیزدادوا، تاکہ وہ سب زیادہ جو ہو جائے، ایمان میں، اور اللہ وہ ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت یا سکون جو ہے وہ نازل کیا، اطمینان جو ہے وہ ان کے دلوں میں ڈالا، تاکہ وہ اپنے ایمان میں زیادہ ہو جائے، مع ایمانہم، اپنے ایمان کے ساتھ، یعنی جس بھی لیول کا ایمان ان پہ ہے، تاکہ وہ اس ایمان میں اور زیادہ مضبوط ہو جائیں۔ ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے معاملات ہیں، اس سے پہلے بھی ہوئے، یعنی حدیبیہ کے اگریمنٹ سے پہلے بھی،
اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کے اوپر لبیک کہتے ہوئے ایک کھلے دشمن کے سامنے نہتے جا کر مطلب حملے کے لیے نکل پڑنا، یہ کوئی ایک آسان یا چھوٹا سا کوئی مطلب ڈیسیجن نہیں تھا، لیکن انہوں نے کیسے پرسکون ہو کر جو تھے صحابہ کرام جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یا دین کے لیے جان نچھاور کرنے والے تھے، انہوں نے بڑے اپنے دلی اطمینان اور سکون کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کیا، اور ان کی جو انسٹرکشن تھی اس کے اوپر لبیک کہا۔ صلح حدیبیہ کے اوپر بھی ہم نے دیکھا کہ ایک دو شک جو ہیں جو صحابہ کرام کو مطلب لگتا تھا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کو قبول کیا، اور اس کے بعد پھر کس طرح سے ان کے دلوں نے اطمینان پکڑا کہ یہ جو حدیبیہ کا ہے وہ کس طرح سے ہمارے اوپر فتح اللہ تعالیٰ نے نازل کی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام میں سے بعد میں کچھ تو کہتے تھے کہ تم تو فتح مکہ کو مطلب فتح سمجھتے ہو، ہم تو صلح حدیبیہ کو فتح سمجھتے ہیں۔ تو صلح حدیبیہ جو ہے وہ در حقیقت ایک بنیاد بنی بعد میں آنے والی بہت بڑی بڑی فتوحات کی، تو جس میں پھر جو مومن تھے، جو صحابہ تھے، جو ساتھی تھے، سارے مسلمانوں کا گروہ جو ہے وہ اپنے ایمان میں بھی اور مضبوط ہوتے چلے گئے، اور اپنی اطاعت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کے اور اس جہاد کے راستے میں بھی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سارے لشکر جو ہیں وہ اللہ کے ہیں، لیکن ان سارے لشکروں میں سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا ایمان والوں کو چنا ہے اپنے لشکر کے طور پر۔ آسمانوں اور زمین میں، آسمانوں میں لشکر جو ہیں، آسمانوں میں اللہ تعالیٰ اپنے دشمن کو اگر نیست و نابود کرنا ہے تو فرشتوں کی فوج یا فرشتوں کا لشکر بھیج کر بھی وہ ان کو نیست و نابود کر سکتا ہے جو آسمانوں میں ہے۔ اسی طرح زمینوں میں بھی بہت سارے اللہ تعالیٰ کے لشکر جو ہیں موجود ہے، جیسے زمینوں میں کوئی دوسرے جانور یا اس طرح کے معاملات ہیں جو ان کے اوپر حملہ کر دیں اور ان کو نیست و نابود کر دیں بیماری کے ذریعے سے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو مسلمانوں کے جو دشمن ہیں جو ظاہری طور پر بڑی طاقت میں ہے، لیکن ان کے مختلف گروہوں کو آپس میں لڑا کر اتنا کمزور کر دے کہ وہ مسلمانوں سے کمزور ہو جائے اور مسلمان طاقت میں آ جائے۔ تو دنیا میں بھی بہت سارے مختلف انداز سے انسانوں کے لشکر بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، مطلب پچھلی قوموں کو ہم نے دیکھا کیسے اللہ تعالیٰ نے تباہ و برباد کر دیا، کہیں پر سمندر میں غرق کر کے، اور کہیں پر آسمانوں سے بارش اور پتھر برسا کر اور ہواؤں کے ذریعے سے۔ تو یہ سارے اللہ کے لشکر ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی بھی لشکر کے ذریعے سے ان مشرقین کو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن اللہ نے انتخاب کیا مومنوں کے گروہ کا کہ وہ اللہ کا لشکر بن کر اس دشمن کا مقابلہ کریں۔ یعنی مومنوں کے لیے یہ بھی ایک بڑا اعزاز ہے کہ وہ اللہ کے لشکر میں شامل ہوئے، یا اللہ نے ان کو چنا اپنے لشکر کے بنانے کے لیے، تاکہ وہ اس کے دین کا، اس کے حکم کا غلبہ جو ہے وہ دنیا کے اوپر نافذ کرنے میں اللہ کی مدد یا اللہ کے دین کی مدد کریں۔ تو اللہ ہی کے لیے جو آسمانوں اور زمینوں میں جتنے لشکر ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، لیکن اس میں سے پھر اشارہ اس میں یہ ہے کہ مسلمانوں کو یا مومنین کو چنا اللہ کے لشکر کے طور پر، اور پھر اس کی اللہ کی خاص مدد جو ہے وہ بھی اس لشکر کو ملی۔ وقان اللہ علیمًا حکیمہ، اور اللہ خوب جاننے والا ہے اور بہت حکمت والا ہے۔ اللہ کے علم کے احاطے میں ہے سارا کچھ، جو کچھ بھی کر رہا ہے، اور اس کے جتنے فیصلے ہیں، جتنے اس کے کام ہیں وہ حکمت سے بھرپور ہیں۔ لیدخل لید لیدخل المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ نے یہ مومنون کو کس لیے یہ ساری فتح جو ہے نصیب کی، کس لیے ان کو سارا سکینت ان کے دلوں میں ڈالی، اور کس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے لشکر میں شامل کیا، یا اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے مومنین کو لشکر جو ہے وہ پسند کیا تاکہ وہ مقابلہ کرے تو اب اس اللہ کے دشمن کا یا اللہ کے دین کے دشمن کا۔ لیدخل المؤمنین، تاکہ وہ داخل کرے مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، جنتوں میں یا جنات باغات میں، تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں۔ اب یہاں پر مومن مردوں اور مومن عورتوں کا الگ الگ تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ویسے تو جب مومنین کہا جاتا ہے، جمع کا صیغہ جب لگایا جاتا ہے، تو اس میں بھی مومنین مطلب عورتیں جو ہے وہ اس میں آٹومیٹیکلی شامل ہو جاتی ہیں۔ جب جمع کے صیغے کے ساتھ عربی کا یہ قاعدہ، ویسے عام بھی قاعدہ یہی ہے کہ جب پورے
خطاب عام کیا جاتا ہے، سب کو ایڈریس کیا جاتا ہے، تو اس میں مرد اور عورت دونوں شامل ہوتے ہیں، لیکن وہ صیغہ جو ہے وہ گرامر کا جسے کہتے ہیں ہم، وہ مردوں کے لیے شامل جو ہوتا ہے، جو یوز ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر کیٹیگوریکلی ذکر کر دیا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں دونوں۔ اب مومن عورتیں اور مرد دونوں جو ہیں وہ اس لیے بھی کیٹیگوریکلی واضح کر دیا، آگے جا کے اسی کیٹیگوریکلی، اور مرد اور عورتوں دونوں، مشرک اور منافقین کے لیے بھی اسی طرح سے آیات آئے گی کہ دیکھیے مومن مرد جو ہیں وہ تو عام طور پر جہاد وغیرہ کے لیے نکلتے ہیں، ان میں خواتین کی تعداد جو ہے، عورتوں کی تعداد جو ہے وہ نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن ہوتی ضرور ہے۔ لیکن ایک کثیر تعداد جو ہے وہ پیچھے اپنے گھروں میں رہتی ہے، یا اپنے فیملی کے ساتھ رہتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جہاد میں یا اس پورے ایفرٹ میں جتنے شامل ہیں، اس میں عورتیں جو ہیں وہ بھی کم نہیں ہیں، ان کا بھی پورے کا پورا حصہ ہے اس جد و جہد میں بھی، اور اس کا اجر لینے میں بھی ان عورتوں کا، مومن عورتوں کا بھی پورے کا پورا حصہ ہوگا مردوں کے ساتھ ساتھ، کیونکہ وہ عورتیں جو ہیں جو کہ میدان جنگ میں شامل ہوتی ہیں، وہ تو ظاہر حصہ اپنا ڈالتی ہیں ظاہری طور پر بھی، لیکن جو پیچھے رہنے والی عورتیں ہیں وہ بھی اپنا حصہ بہت اچھے طریقے سے اس میں ڈالتی ہیں، کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بھائیوں کو، اپنے بیٹوں کو، اور اپنے باپوں کو، اور اپنے خاوندوں کو مطلب بھیج دیا جنگ کی طرف، یا اس طرح جہاد کے اوپر۔ یہ ان کی ایک بہت بڑی مطلب ایک ہمت ہے ان کی، کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے مردوں کو اس طرح سے موت کے منہ میں بھیج دیا، یا اس طرح کے معاملات۔ اور پھر وہ عورتیں جو ہیں وہ کس طرح سے سپورٹ کرتی ہیں مطلب اپنے مردوں کو اس معاملات میں، اس طرح کے معاملات میں، اور خاص کر نسلوں کی جو مطلب تربیت کرنا جو ہے، اور نسلوں کی تربیت میں جہاد جو ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے۔ تو اس میں عورتوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے پوری، تو جو مرد جو ہیں وہ جو آ کے اپنی طاقت اور اپنی ہمت اور اپنا جو بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، اور دین کے اوپر جو اپنے آپ کو گامزن رکھتے ہیں، تو ان کے بیک اپ میں عورتوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، جو ظاہری طور پر غالباً نظر نہیں آتا، یقیناً نظر نہیں آتا ہے۔ تو اس لیے بھی کچھ علماء جو ہیں انہوں نے اپنی تفاسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی دونوں کو واضح کر کے یہاں پر، کہ مومن مرد بھی اور مومن عورتیں بھی، وہ اس پوری جو تحریک ہے، اس پورا جو جہاد ہے، اس میں برابر کی شامل ہیں، چاہے وہ گھروں میں بیٹھی ہوئے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ میں موجود ہیں، یا فیلڈ میں موجود ہیں۔ اور اسی طرح سے اجر میں بھی وہ برابر کی حقدار ہوں گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس میں ان کو جنات ہوں گے، باغات جو ہیں وہ ان کو ملیں گے قیامت کے دن، قیامت کے بعد، کہ قیامت کے دن جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ ان باغات میں رہیں گے، ہمیشہ کے لیے ان کے ٹھکانے ہوں گے وہ یکفر عنہم سیئاتہم، اور تاکہ وہ دور کر دے ان سے ان کی برائیاں، ان کے بھول چوک سے، ان کے معاملات جو کچھ ہو جاتے ہیں جہاد میں، جو نکل جاتا ہے اپنی جان کو ہتھیلی رکھ کر، یہ در حقیقت ایمان کا، اور ایمان کے اوپر مضبوطی کا سب سے بڑا جو قدم ہے، یا سب سے مضبوط ترین جو اظہار ہے اپنے دین کے اوپر کھڑے رہنے کا، وہ جہاد ہے۔ جہاد میں بھی، جہاد کی بھی مختلف شکلیں ہمیں پتہ ہے، وہ جہاد فی سبیل اللہ یعنی قتال فی سبیل اللہ تک جو اپنے مطلب میٹر لے جاتا ہے، وہ در حقیقت اپنے ایمان کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر ہوتا ہے، دنیا کے اپنی استقامت اور اپنی صبر اور اپنے حوصلے کے اعلیٰ ترین درجے پر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ایک مطلب اسٹیپ ہوتا ہے، جس کو وہ قبول کرتا ہے، جس کے اوپر وہ چلتا ہے پھر وہ، تو تاکہ وہ ان سے بھول چوک میں یا چھوٹے موٹے کوئی اس طرح سے معاملات جو ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں، ان کے گناہوں کو ان سے دور کر دے۔ وَقَانَ ذَلِكَ عِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عَظِيمًا، اور ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی۔ اور در حقیقت یہ کامیابی کون سی کامیابی؟ کہ آخرت میں کامیابی، جنت کا جس کا ذکر ہوا، جنات کہ آخرت کی کامیابی، آخرت میں جو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے، اس کا حقدار ٹھہر جانا ہی در حقیقت صحیح کامیابی ہے، بڑی کامیابی ہے اللہ کے نزدیک۔ وَيُعَذِّبُ الْمُنَافِقِينَ، اور تاکہ وہ سزا دے منافق مردوں کو، والمنافقات، اور منافق عورتوں کو، جس طرح سے مومن مردوں اور مومن عورتوں کا ذکر آیا کہ چاہے وہ میدان جنگ میں یا ظاہری طور پر سامنے آ کر وہ کرتی ہیں، یا چاہے وہ بیک اپ میں، بیک گراؤنڈ میں کچھ مطلب اپنا رول جو ہے وہ پلے کرتی ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ پورا شامل کرتا ہے اس پورے رول میں، اور پھر آخرت میں اس کا اجر بھی اس کے حقدار ہیں۔ اسی طرح سے یہاں پر منافق مرد اور منافق عورتیں وہ بھی برابر شامل ہیں، والمشرکین والمشرکات، اور مشرک اور مردوں اور مشرک عورتوں کو۔
منافق مرد اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرکہ عورتوں کو، الظانین جو سب گمان کرنے والے ہیں، باللہ اللہ کے بارے میں، ظن السوء برا گمان، جو کہ اللہ کے بارے میں برا گمان کرنے والے ہیں۔ اب برا گمان کرنے والے منافق مرد اور عورتیں کون سی ہیں؟ جو اللہ کے اوپر یقین نہیں کرتے۔ ظاہری طور پر منافق جو ہیں وہ ظاہری طور پر تو مسلمان ہو چکے، لیکن وہ دلی طور پر انہوں نے دین کو قبول نہیں کیا۔ تو ظاہری طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس سفر پر نکلے تو بہت سارے منافقین جو ہیں وہ اس وجہ سے اس سفر میں شامل نہیں ہوئے، اس حدیبیہ کے سفر، یعنی اس عمرے کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ اگر تو ان کا دشمن کے ساتھ کوئی مٹ بھیڑ ہوگی، کوئی اس طرح سے میٹر ہو گیا، تو یہ تو اپنی جان جو ہے وہ تھیلی پر لے کر نکل رہے ہیں، یہ تو اپنے آپ کو موت کے منہ میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، انہوں نے یعنی کہ ان کو امید نہیں تھی کہ مسلمان واپس آئیں گے، اس کا کیٹیگری آگے ذکر آئے گا، کہ ان کو امید ہی نہیں تھی کہ واپس مسلمان جو ہے وہ واپس اس طرح سے کامیاب ہو کر آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے ایک مایوسی، ایک نا امیدی جو ہے وہ ایک لگا لی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد نہیں کرے گا، یا ان کے ساتھ جانا جو ہے وہ اپنے اپنے آپ کو مطلب مشقت میں یا مصیبت میں ڈالنے کے برابر ہے۔ تو اس طرح سے، یا اس کے علاوہ اس سے ملتے جلتے اور بھی مختلف جو کام انہوں نے کیے منافقین نے۔ تو منافق مرد اور منافق عورتیں وہ بھی شاعری اس میں شامل ہے، اور مشرک مرد اور مشرک عورتیں اور مشرکہ عورتیں جو ہے، اب اس میں بھی کہ مشرکین جو ہیں انہوں نے پہلے تو یہ سمجھا کہ یہ آ رہے ہیں اور ہم طاقت میں ہیں اور ہم سے وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور پھر وہ صلح حدیبیہ کر کے انہوں نے شروع میں یہ سمجھا کہ وہ تو کامیاب ہو گئے، کہ مسلمانوں کو واپس بھیجنے پر مطلب آمادہ کر لیا۔ تو انہوں نے شروع میں یہی سمجھا کہ اس کی بہت ساری شکیں جو ہیں وہ ان کے اپنے حق میں جاتی ہیں، تو انہوں نے شروع میں اس کو کامیابی سمجھا، لیکن در حقیقت وہ ان کی ناکامی تھی، جو بعد میں جا کر ان کو اندازہ ہوا یا پتہ ہوا۔ تو انہوں نے بھی، اور یا مشرکین جو ہے ویسے اپنے عقائد کے اعتبار سے بھی اللہ کے ساتھ برا گمان کرتے ہیں، اللہ کے بارے میں جھوٹی باتیں جو ہیں وہ منسوب کرتے ہیں، یا اس کے ساتھ جو شرک کر کے جو ظلم کرتے ہیں اپنی جانوں کے اوپر، تو یہ سارے کے سارے گمان جو ہیں وہ برائی کے گمان ہے۔ تو منافق عورتیں ہیں یا مرد، اور اسی طرح سے مشرک مرد اور مشرک عورتیں، وہ جو سب گمان کرتے تھے برا گمان اللہ تعالیٰ کے، ان کے ساتھ کیسا ماطر ہوگا؟ علیہم دائرۃ السوء، ان پر برائی کی گردش ہے، ان پر برائی کی گردش ہے، یعنی ان دونوں گروہ منافقین اور مشرکین کی برائی جو ہے وہ واپس گردش ہونا، واپس پلٹ کر آنا، ان کی برائی جو ہے وہ در حقیقت پلٹ کر ان کے اوپر آ پڑی۔ منافقین جن کا خیال تھا کہ مسلمان واپس ہی نہیں آئیں گے، لیکن انہوں نے دیکھا وہ تو ایک فتح مبین کے ساتھ واپس آ رہے ہیں، اور بڑے خوش و خرم واپس آئے، پھر واپس وہاں سے ایک کامیاب ایگریمنٹ کر کے وہاں سے واپس آئے، تو وہ منافقین کا جو ایک پہلے سے جو گمان تھا، یا ان کو جو ایک 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 بدگمانی میں تھی، تو وہ ان کے اوپر الٹا آ پڑا۔ اس طرح سے مشرکین بھی، کہ وہ انہوں نے ایگریمنٹ کیا، لیکن وہ ایگریمنٹ الٹا انہی کے خلاف جو ہے بعد میں مطلب ہو گیا، اور الٹا مسلمانوں کو مضبوط کرنے میں اور مشرکین کو کمزور کرنے کا باعث بنا۔ وغضب اللہ علیہم، اور اللہ غصے ہوا ان پر، یعنی منافقین اور مشرکین پر، وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ وَلَعَنَهُمْ، اور اس نے لعنت کی ان پر، وَأَعَدَّ لَهُمْ جہنم، اور اس نے تیار کی ان کے لیے جہنم۔ تو ایسے مشرکی اور منافقین جو ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ کا غضب اور اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے، اور اس کے لیے اللہ نے جہنم تیار کی ہے، وساعت مسیرہ، اور وہ بہت بڑی ہے، بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اور یہ جہنم جو ہے یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جس میں ان مشرکین کو اور منافقین کو سمایا جائے گا۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کے لشکر اور زمین کے بھی، یعنی آسمانوں اور زمین کے لشکر جو ہیں وہ اللہ کے لیے ہے۔ ابھی ہم نے اس کا تھوڑا سمجھنے کی کوشش بھی کی کہ جتنے دنیا آسمانوں اور زمین میں لشکر ہیں وہ سارے کے سارے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ نے ان سارے لشکروں میں مومنین کو اپنے لشکر کے طور پر پسند کیا، اور ان کو یہ ذمہ داری دی کہ تم اللہ کے دین کو غالب کرو دنیا میں۔ وقان اللہ عزیزا حکیمہ، اور اللہ ہے نہایت غالب اور حکمت والا۔ اور یہ اللہ تعالیٰ نے جب مومنین کا لشکر جو ہے اس کو پسند کیا، تو پھر ان کو غالب کرنے میں اور ان کو مدد فراہم کی، اور اپنے دین کو مطلب نافذ کرنے میں جو مدد کا فراہم کی، تو یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا غلبہ، یا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر غالب ہے، اور اس کا ہر کام جو ہے بڑی حکمت کے ساتھ ہے۔
انا ارسلناک، بے شک ہم نے بھیجا ہے آپ کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، شاہدا و مبشرا و نذیرا، گواہی دینے والا شاہد بنا کر بھی، مبشرا خوشخبری دینے والا بھی، و نذیرا اور ڈرانے والا بھی۔ ہم نے آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں بھی گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، مطلب یہ گواہی ہے، یہ کلمہ جو ہے، یہ کلمہ حق جو ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو آ کر، مطلب اس سے پہلے بھی چلتا آ رہا تھا، لیکن اب تو قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ گواہی، جس کے پیچھے پھر باقی سارے مسلمان جو ہے وہ بھی یہ گواہی دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے میٹرز میں، اور پھر آخرت میں بھی کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ان کی گواہی جو ہے وہ ہوگی۔ اسی طرح سے خوشخبری دینے والا کہ جو اللہ کے اس راستے پر چلے گا اس کے لیے جنت کی خوشخبری ہے، اور ڈرانے والا کہ جو اس راستے سے اعراض کرے گا اور منافقت اور شرک اور نافرمانی اور کفر کے میٹر میں آگے بڑھے گا دنیا کی زندگی میں، تو اس کے لیے پھر آخرت میں کس طرح سے دردناک عذاب ہے، اس سے ڈرانے والا۔ تو ہم نے تو آپ کو گواہی دینے والا، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، تاکہ آپ ہر میٹر میں واضح کر دے سارے بنی نوع انسان کو کہ تمہارے لیے آگے آنے والی خوشخبریاں بھی ہیں، اگر تم نیک عمل کرو گے ایمان کے ساتھ ساتھ، اور آگے تمہارے آنے والے وقتوں میں ایک مشقتیں بھی ہیں، بڑے عذاب بھی ہیں، اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اور نیک عمل نہیں کرو گے۔ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم سب ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری، گواہی، خوشخبری اور ڈرانے والا اس لیے بھی بنا کر بھیجا، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات، اللہ تعالیٰ کی نصیحت، اللہ تعالیٰ کا پیغام جو ہے وہ بنی نوع پر انسان جو ہے ان تک پہنچا دے، تاکہ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، تاکہ تم سب ایمان لے آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم، وَتُعَزِّرُوهُ، اور تاکہ تم مدد کرو اس کی، وَتُعَقِّرُوهُ، اور تم تعظیم کرو اس کی مدد اور تعظیم، یعنی اس رسول کی مدد اور اس کی تعظیم کرو، اس دین کو غالب کرنے کے لیے، اس دین کو نافذ کرنے کے لیے، یا اللہ کی مدد کرو جس نے اس رسول کو بھیجا اس دین کو پہنچانے کے لیے، اور پھر اس لشکر میں تمہیں شامل ہونے کے لیے، تاکہ تم اس لشکر کو، یعنی اس دین کو نافذ کرنے میں اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرو، وتوقروہ، اور تم تعظیم کرو، عزت کرو، اکرام کرو اللہ کا اور اس کے رسول کا صلی اللہ علیہ وسلم، وتسبیحوہ، اور تاکہ تم پاکی بیان کرو اس کی، یعنی اللہ کی، بکرۃ واسیلہ، صبح اور شام پاکی بیان کرنا جو ہے، صبح شام کے اذکار اس میں شامل آتے ہیں، اور دیگر اذکار جہاں شامل آتے ہیں، دیگر عبادات جو ہیں وہ بھی اس میں آ جاتی ہیں، جو صبح شام جو ہے ہر وقت میں مسلمان جو ہے وہ کرتے رہتے ہیں مختلف اوقات میں۔ ان الذین یبایعونک، بے شک وہ لوگ جو وہ بیعت کرتے ہیں آپ سے، جنہوں نے بیعت کی آپ پر۔ اب یہ بیعت رضوان کا آ گیا، جو کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب جھوٹی خبر آئی تو اس پر جو بیعت کی صحابہ کرام سے، اس کی طرف اشارہ ہے، جس کو بیعت رضوان کہتے ہیں، کہ بے شک وہ لوگ وہ سب بیعت کرتے ہیں آپ سے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر۔ انما یبایعون اللہ، بے شک صرف وہ اللہ ہی سے بیعت کر رہے ہیں، در حقیقت وہ اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کر رہے ہیں، لیکن در حقیقت وہ اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، یا ان کا وعدہ جو ہے وہ ظاہری طور پر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن حقیقی طور پر وہ اللہ سے وہ وعدہ کر رہے ہیں۔ بیعت کرنا جو ہے وہ وعدہ کرنا ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ اوپر ہے ان کے ہاتھوں میں، یعنی ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ بھی موجود ہے۔ ایک تو یہ بھی ترجمہ ہو سکتا ہے کہ وہاں پر اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ بھی موجود تھا، کس طرح سے وہ تو اللہ عالم، یہ اس اعتبار سے تو یہ آیت متشابہات میں سے ہوگی، لیکن دوسرا اس کا معنی مفہوم یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے ہاتھ کے اوپر تم سارے صحابہ جو بیعت کر رہے ہو، وہ در حقیقت اللہ کا ہاتھ تھا جس کے اوپر تم نے بیعت کیا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوا وعدہ جو ہے در حقیقت وہ اللہ سے کیا ہوا وعدہ تھا، یا اللہ کے ساتھ تمہارا وعدہ وہ جو وہ ہو رہا ہے۔ فمن نکث، تو پھر جس نے عہد کو توڑ دیا، فَإِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ، تو اس نے عہد توڑا اپنی جان پر، یعنی اپنے جان کے خلاف ہی اس نے وہ وعدہ خلافی کی۔ جس نے وعدہ خلافی کی، جس نے وہ بیعت جو اللہ کے ساتھ وہ وعدہ جو ہے یا وہ بیعت جو ہے وہ ظاہری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، لیکن اصل میں وہ اللہ کے ساتھ وہ وعدہ یا بیعت تھی، تو پھر جس نے وہ وعدہ توڑ دیا،
جس نے وہ عہد شکنی کی اس نے تو در حقیقت اپنی جان کے خلاف ہی وعدہ توڑا، یعنی اس وعدے خلافی کا جو انجام ہے وہ بہت بھیانک ہوگا اس کے لیے اگر کسی نے ایسا کیا۔ وہ من اوفا، اور جس نے پورا کیا بما آہدا، اس عہد کو، اس وعدے کو، اس بیعت کو، علیہ علیہ اللہ، اس پر اللہ سے، فسیؤتی ہی، تو ان قریب ضرور دے گا اسے، اجر عظیمہ، اللہ تعالیٰ اسے ضرور اجر عظیمہ، بڑا اجر دے گا۔ اور جس نے اس وعدے کو پورا کیا، یعنی جان ہتھیلی پر رکھ کر جس نے اس وعدے کو پورا کیا، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کا اجر جو ہے وہ دے گا، اور اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں تو ایک اجر عظیم جو ہے وہ موجود ہے۔ تو یہاں تک ہم آج مکمل کرتے ہیں 10 آیات، ہمارا آج کا ایک رکوع جو ہے وہ مکمل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس میں بہت ساری ایسی باتیں جو ہماری نصیحت کے لیے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈالے، ہمارے سننے میں، کہنے میں، سمجھنے میں کچھ کمی بیشی ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ دے کر اس کے مطابق ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جی یہیں پہ رکتے ہیں ہم انشاءاللہ، کل اگر کوئی آپ اضافہ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ کل اسی پس منظر کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آج دہرایا اس لیے تاکہ ہمارے ذہنوں میں ذرا اچھی طرح سے بیٹھ جائے، کیونکہ آگے آنے والے جو آیات ہیں وہ سب کی سب جو ہے وہ اسی پس منظر کے ساتھ ہمیں سمجھنی ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس میں قائم رہیں، اور اس کی صحیح سمجھ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی ہمیں اس منزل کو پانے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے ظاہری اور باطنی مسائل میں جو بھی معاملات ہیں اللہ تعالیٰ اپنی خاص مدد ہمیں عطا فرمائے۔ ہمارے والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ خاص فضل و کرم رکھے، دنیا میں جو حیات ہیں ان کو صحت سے بھرپور زندگی عطا فرمائے، اور جو اس دنیا سے گزر گئے ان کو اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل و کرم سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ہمارے معاملات جو ہیں، جو روزگار کے معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، ہمارے اولاد کے معاملات ہیں، دیگر ہمارے معاشرتی اور معاشی معاملات جو ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں سب میں ہمیں اپنا خاص فضل و کرم ہمارے شامل عام کرے، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس قابل کرے، ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ان نعمتوں کو ہم دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کمانے کا بھی ذریعہ بنائیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔ جزاكم الله خيرا كثيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔